ہم نے کہا کہ تم بھی سیکھ سکتے ہو. ہم نے کہا کہ تم کون سا منتر پڑھتے ہو, یاد ہے کچھ؟ بولا سر ہم کو تو ایک ہی برہما سوتر یا گایتری منتر یاد ہے, اوم بھرگو سواہا تتسویترورنیم بھرگو دسیدیوی, یہ بہت مشہور فیمس منتر. ہم نے کہا تو کیا تمہارا ایشور سے کنیکشن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تم کو ذہن میں کون بٹھایا جی کہ برہما ہوگا تو اس کا خدا اور اس کا ایشور الگ ہوگا, شودر ہوگا تو اس کا ایشور الگ ہوگا, ٹھاکر ہوگا تو الگ ہوگا, یوگی جی کا خدا الگ ہوگا, مودی جی کا خدا الگ ہوگا, مولانا عبداللہ کا خدا الگ ہوگا. الگ الگ خدا کون بتایا ذہن میں, کہاں سے آئی یہ باتیں؟ ہم نے کہا کہ ایک ہے خدا اور اس نے ایک بنایا ہے. اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا اس دھرتی میں, اس کو کیپیسٹی دی اللہ نے وحدانیت کی, توحید کی. ہم نے کہا تمہارا بھی ایشور ہمارا بھی خدا ایک ہے, تمہارا بھی پیدا ہونے والی ماں جس کوکھ سے تم نکلے ہو وہ ماں اور ہماری ماں ایک ہے, تمہارا باپ بھی اور ہمارا باپ بھی بابا آدم ہے, آدم وہاں سے تم اور ہم نکلے. یہ تو دنیا میں آنے کے بعد آپ نے اگر آنکھ کھولی ہے آپ نے کسی پوجا پاٹ کرنے والے کے گھر میں تو وہ بچہ ویسا ہو جاتا ہے, اگر کسی کرسچن کے گھر میں آنکھ کھولا ہے تو وہ بچہ کرسچنٹیز کے طور طریقے کو اپناتا ہے, اگر کسی جوڈائزم کے گھر میں گیا ہے تو وہ بچہ جوڈائزم کے طریقے کو اپناتا ہے, اس کا مائنڈ پھر وحدانیت کا نہیں ہوتا, الگ الگ ہو جاتے ہیں. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, اللہ اپنی فطرت پر بچے کو پیدا کرتا ہے. اللہ کی فطرت وحدانیت ہے, اللہ کی فطرت توحید ہے, اللہ کی فطرت اتحاد اور انسیت ہے, اخوت ہے, محبت ہے, اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے. لیکن وہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے گستاخ رسول کے فتویٰ لگانے والوں کے گھر, اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیر مغا صاحب کے گھر میں تو بچہ وہیں سے دیکھ لیتا, اوہ ہمارے ہاں تو پیر صاحب کا زیادہ بڑا مقام ہے, ہمارے ہاں تو اقوال اور افعال کے زیادہ مقام ہے, ہمارے ہاں تو سنت رسول اللہ کی بات بعد میں کی جاتی ہے, ہمارے یہاں تو پہلے فلاں پیر صاحب کے سامنے سر جھکاؤ, فلاں کسی مزار شریف کے اوپر چلے جاؤ اور اس اللہ کو بعد میں پہلے ان کو راضی کر لو. اگر وہ بچہ ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر بچے کا مائنڈ اور کنسپٹ ویسے ہو جاتا, اس کی وحدانیت پارا پارا ہو جاتی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ, اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی یا کسی اور دھرم کے طرف مائل کرتے. بچہ دیکھ کر بولنا سیکھتا ہے اور بچہ دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر افعال کرنے سیکھتے. باپ کو اگر قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو بچہ پڑھنے کی کوشش کرے گا. ہمارا بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچہ سائیڈ میں آ کر کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے کی پریکٹس کرتا. اگر ہم کو وہیں پر دیکھے گا ڈیلی شراب پیتا ہوا, ہم کو وہیں پر دیکھے گا ڈیلی گالی دیتا ہوا, ہم کو دیکھے گا ڈیلی لڑائی فساد کرتا ہوا, تو اس بچے کا مائنڈ یہی بنے گا کہ نہیں دنیا میں آنے کے بعد ہمارا یہ ایسا ہوتا ہے, دنیا میں شراب پیتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, مار پیٹ فساد کرتے ہیں, قوم سے جھگڑا کرتے ہیں, وہ بچے کا مائنڈ پھر ویسے ہی بنتا. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں, اب بتائیے تعجب کی یہ بات ہے کہ وہ آدمی کانسیپٹ بٹھا دیا گیا, خدا الگ الگ ہوتا ہے, ایشور الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ بٹھائے گئے, ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ بٹھا دی گئی کہ نہیں جناب شریعت یہ بھی ہو سکتی ہے, شریعت یہ بھی ہو سکتی. ایک اللہ کا قرآن ہے, احادیث رسول ہے, نبی پاک علیہ السلام کی پاک اور پوتر زندگی. جب سے مسلمان قوم الگ الگ خود کے اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی ہے, اپنی الگ الگ تنظیمیں بنا لی ہے, اس وقت سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی. ورنہ خلافت راشدہ کے بعد 100 سال تک اس دھرتی پر بنو امیہ نے حکومت کی, اس کے بعد کئی سو سال تک بنو عباس نے حکومت کی, کئی سو سال تک اس دھرتی کے اوپر, اس زمین کے اوپر ایوبی نسلوں نے حکومت کی, کردوں نے حکومت کی, فاطمی نے حکومت کی,
مصر کے اندر جو دارالعلوم ازہریہ ہے، کس کے زمانے کے اندر خلافت بنو عباس کے اندر اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارا وہاں سے پڑھ کر کے نکلتے. لیکن جب سے یہ قوم بٹ گئی، مصر والے الگ ہو گئے دنیا کے اعتبار سے، مصر والے الگ ہو گئے، شام والے الگ ہو گئے، فلسطین والے الگ ہو گئے، عرب والے اپنے الگ ہو گئے. میرے بھائیوں، اسی دن سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے. دیکھ لو آپ، مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں فلم ہال اسٹیبلش کرنے کی پرمیشن دے دی گئی. جنگ احد کے میدان کو، جنگ بدر کے میدان پر بلڈوزر چلا کر اس میدان میں اسپورٹ فیلڈ، کھیل کا میدان استھاپنا کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا. شرم نہیں آتی انہیں کہ جس مکہ میں حضرت جبرائیل آتے تھے، جس مدینہ المنورہ میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، اپنے پیٹ کے خاطر، اپنے اسرائیل یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہودی جو ذلیل اور رسوا ہو چکی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے آج تم اس مبارک جگہ کے اوپر جہاں پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق فیصلے کرتے تھے، حضرت عمر فاروق فیصلے کرتے تھے، حضرت عثمان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی جاتی تھی، آج ان مبارک جگہوں کے اوپر ان یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو وجود میں لایا جا رہا. ننگے ڈانس کرنے والوں کے لیے فلم تھیٹر سجائے جا رہے ہیں. آل سعود کی اولاد، اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں اس مبارک جگہ کے اوپر تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ سے پوچھے گا، حکومت دی تھی، آواز اٹھائی تم نے، برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، بھارت کے اندر جو مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جانوروں کے نام پر مارے گئے، آواز اٹھائی تم نے؟ نہیں اٹھائی. اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے قالین بچھاتے ہو، 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ ان کو ہدیہ اور تحفے میں دیتے ہو، اور گیتا کی تصویر پیش کرتے ہو. تم سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، اگر تم نے یہ حرکت کی تو تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. مرنے کے بعد میں تو بات کی بات دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوگا. جو مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ کی ان مبارک جگہوں کے اوپر اگر کوئی سودا کرے گا اور کوئی فلم تھیٹر سجانے کی کوشش کرے گا تو قوم لٹ رہی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے جناب. لڑنے دو، مرنے دو، مٹنے دو. اللہ نے قرآن میں صاف کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. The whole fast مضبوطی سے پکڑے. وَاعْتَصِمُوا hold fast by the rope of Allah. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اس کے بعد کیا کہا؟ And let be not divided among yourselves. اپنے بیچ میں منتشر مت ہو، کیونکہ منتشر ہونے کے بعد ثناء اللہ مدنی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کپڑا نہیں پہنا، دھاگا پہنا ہوا. آپ سب نے دھاگا پہنا ہے. کسی سے بھی پوچھے گا تو لوگ کہے گا کہ ہم نے دھاگا، ہم نے تو کپڑا پہنا مولانا. ہم نے کہا کہ نہیں، میں تو دھاگا پہن کے بیٹھا ہوا ہوں. دھاگا نہیں، بلکہ دھاگے سے مل کر کپڑا تیار ہوتا ہے. دھاگا ہے الگ الگ دھاگا، باریک پتلا، اس طرح کے الگ الگ دھاگے ہوتے ہیں. ان دھاگوں کو ملا کر مشین کے ذریعے سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے. اس کپڑے کو ہم لوگ پہنتے ہیں، یوز کرتے ہیں. دھاگے ملے تو کپڑا بنا تو یوز کے لائق بنا. تنہا کوئی دھاگا پہنتا ہے کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دھاگا نہیں پہنتا کہ نہیں یہاں لپیٹ لیا، یہاں لپیٹ لیا، یہاں لپیٹ لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ دھاگے کے ذریعے سے جو کپڑا تیار ہوتا وہ پہنتے ہیں. ایسے ہی یہ قوم جب تک متحد نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے، کسی بھی لائق نہیں. کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر پابندی لگی، آؤٹ آف کنٹری. ابھی کچھ دنوں پہلے عمر گوتم صاحب کو جیل ہوا، مفتی جہانگیر صاحب کو جیل ہوا. اس کے بعد پھر مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، ان کو ارسٹنگ ہو گئی.
کیا جرم کیے جی؟ کوئی قتل کیا کیا؟ کسی کو مارا پیٹا کیا؟ نہیں، بس دھرمانترن کر رہے جی، षड्यंत्र کر رہے۔ 100-150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور دکھایا ان کا۔ ارے مدرسہ چلاتے، یہی مدرسہ ہے، 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہوگا۔ اگر 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہے تو مدرسے میں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدرسے میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاکٹ سے آ رہے ہیں، قوم کے پاکٹ سے۔ کہیں فنڈنگ نہیں ہوتی اس کی، یہی دیتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 200، کوئی 300، اپنے چائے پان بچا کر کے کٹورے میں جاتے، کٹورے لے کر اور رسید لے کر، بوری لے کر ہمارے اساتذہ علماء کرام پہنچتے ہیں، لوگ ان کو تعاون کرتے، قوم کے بچے پڑھتے تو قوم مدرسہ چلواتی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ نہیں جی، 150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے عمر گوتم صاحب کا۔ یہ 150 کروڑ روپے باہر سے فنڈنگ ہوئی، اسی لیے عمر گوتم صاحب اندر جی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے؟ کسی کی عزت لوٹی نہیں، کسی کو مارا پیٹا نہیں، کسی کوئی مقدمہ ان کے اوپر پہلے سے ہے، کرمنل دھارا 302 لگا کبھی نہیں جی، 307 لگا کبھی نہیں جی، 376 لگا کبھی نہیں جی، پھر کس لیے اندر ہے جی؟ بس یہ دھرمانترن کر رہے۔ دھرمانترن کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر میں یہودی دھرم ایکسپٹ کرنے جاؤں، اگر میں اپنی مرضی سے کرسچنٹیز کو اپنانے کی کوشش کروں گا تو مجھے کوئی مائے کا لال بھارت کے سنویدھان کے تحت، مجھے کوئی اے بی وی پی کا چیلا، مجھے کوئی بھی آر ایس ایس کا غلام، آر ایس ایس کی چاٹوکار چاپلوسی کرنے والا عبداللہ سالم کو اپنا دھرم بدلنے سے نہیں روک سکتا۔ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 ہمیں پرمیشن دیتا ہے، freedom of conscience and free profession and practice and propagation of the religion۔ ہم اپنے من سے کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتے ہیں، ہم اپنے من سے اپنی مرضی سے کسی بھی دھرم کے تعلق عقیدہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی بھی دھرم کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں، پوجا پرارتھنا کر سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ جب عمر گوتم صاحب نے اپنے دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھا، خود جب وہ کنور ہو کر اسلام کے اندر آئے، ان کے کندھے پر آج تک کسی نے تیر اور تلوار نہیں رکھے۔ ہے تو پروف پیش کرو، نہیں کر سکتے تم، ان مجرمین کو جیل نہیں کرو گے جو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، ان کو پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکاؤ گے جو قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، بس جو بیچارے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے۔ کچھ دن مولانا عبداللہ صاحب کا بھی نمبر آ جائے گا کہ جی مولانا عبداللہ آپ تو بھڑکاتے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مولانا بھڑکاتے نہیں ہیں، مولانا بھارت کے سنویدھان کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے، یہ نہیں، صرف مولانا بھڑکاتے۔ ہمارے بھڑکانے سے کون بھڑک گیا جی؟ کوئی بھی نہیں، وہ تو آپ کے بھڑکانے سے بھڑکتے، جیسے تریپورہ میں بھڑکا کر 10,000 کار سیوک نے مل کر پوری بستیاں جلا دی، پوری کی پوری بستیاں۔ کہیں سے ہماری اس قوم کے اندر سے آواز اٹھی نہیں اٹھی، بس خاموش بیٹھے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاپسٹھاستے پرپشانتی امروپم بھینکرم، ان کو ایشور کبھی بھی پنیہ نہیں دے گا، ایشور کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جگت پتی اسیناس دود امن، محمد جگت کے پتی تھے، وہ دمن کرنے والے تھے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے تھے، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا۔ ہم اس نبی کو مانتے ہوئے ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا، اور ہم قوم ایسے ہیں کہ اس کو مصلحت سمجھ کر چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اجی وہ تو تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، میرٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، تبریز انصاری کو نہیں مارا گیا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا، ہمارے گھر میں جس دن ہوگا اس دن دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم کجسد واحد، آپ ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر کٹ لگ جائے یا کوئی دقت ہو، اگر اس ہاتھ میں تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ آپ کا اٹھ کر اس کو پکڑ کر پٹی کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے۔ یہی مثال ہونی چاہیے ایک مسلمان قوم کی۔ اگر تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں آپ
हम एक एक प्रखंड के वीडियो को, एक एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, आपके पूर्णिया तो कमिश्नरी है, बल्कि यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। एफआईआर करने में क्या जाता है, कुछ पैसे खर्च होते हैं, करना चाहिए और मीडिया के जरिए से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत है नहीं, हमें तो जनाब गिरोहबंदी करने से फुर्सत नहीं है। अजी कौन करेंगे, सुन्नी मुसलमान करेंगे कि या फला मुसलमान करेंगे, फला मुसलमान करेंगे, टोपी वाला मुसलमान करेगा कि गैर टोपी वाला मुसलमान करेगा। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं जनाब, नमाज में आप हाथ कहाँ बांधते हैं, आप नमाज के बाद दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि तुम मोहम्मद पे दरूद भेजते हो कि नहीं भेजते हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नहीं जनाब, अच्छा वो आप नमाज में अज़ाब इकामत में कितने कलिमात कहते हैं। अभी कभी बात आ जाती, नहीं जनाब तलाक तो ऐसी है आपके यहाँ। मेरे भाइयों, ये सारे मसाइल अकाइद, ये इख्तलाफी मसाइल हैं हमारी और आपकी, इसमें कोई हाथ या इसमें डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। हमें अगर कोई इंतशार हो, किसी को डाउट हो किसी मसले में, तो कुरान को उठाए, अहादीस को उठाए, हजरत उलमा किराम के पास पहुँचे। आपको तशर्फी जिसमें मिल जाए आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा है कि स्टेज के जरिए से इस कौम को अलग कर दिया जाता है। तुम फला मुसलमान, तुम फला मुसलमान, तुम फला फला मुसलमान करते रहो। यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है, खुदा उनका अलग अलग है। खुदा मतलब यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, हालांकि उनके यहाँ खुदा के अंदर शिरकत है, लेकिन वो यूनिटी बनाए हुए। बताए मुझे कि यहूदी की कलीसा अलग अलग होता है, यहूदियों का, क्रिश्चियनिटीज का, उनके चर्च अलग होते हैं, उनके कलीसा अलग होते हैं। क्रिश्चियनिटीज के अंदर 3 तबका है, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। मगर जब बात आती है उनके मजहब की, पूरी मिल्लत की, वो ये तीनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यहूदियों के अंदर तो कोई फिरका है ही नहीं। बताओ जरा, आरएसएस भारत के अंदर 1925 में रजिस्टर्ड हुई, 1919 में जमीयत उलमा हिंद रजिस्टर्ड हुई। बताओ, जमीयत उलमा तो 2 प्लेटफॉर्म पर है, काम कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन जमीयत उलमा के बाद वजूद में आई आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके प्रमुख अभी मोहन भगवत जी, अब से 4 साल पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। अब बताओ, आरएसएस 53,000 यानी 53,000 उसके ब्रांचेस हैं, 10.5 करोड़ उनके वर्कर हैं, रजिस्ट्री मेंबर हैं। आज उस आरएसएस का कोई 2 फील्ड है नहीं है। उस आरएसएस का एक ही प्रमुख होता है, उस आरएसएस का एक ही लक्ष्य है, भारत की धरती से कलमा पढ़ने वालों को मिटाना, मदरसों को खत्म करना, मस्जिदों को शहीद करना, दोबारा से इस मुल्क में, इस जमीन के ऊपर जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उनके मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक मनुस्मृति को नाफिज करना। मेरे भाइयों, हमें पैगाम लेने की जरूरत है उन लोगों से। आज वो पूरे भारत में काबिज हैं, उनके इशारे पर काम होता। ये ताकत आई कहां से, ये ताकत कहां से आई? आप कहेंगे कि मौलाना बहुत बड़े तादाद में है, वो बड़ी तादाद की बात है। पहले देख लो कि उनके अंदर इत्तेहाद कितनी है। हमारी तंजीमों में इत्तेहाद है नहीं, हमारे तो मदरसे बट जाते, हमारी तो मस्जिदें बटी हुई है जनाब, हमारे तो तंजीमें बटी हुई है। अलग अलग तंजीमें बना लेते हैं, अलग अलग मदरसे बना लेते हैं। एक तंजीम का सदर वो बनता है, दूसरे कहते हैं कि हम भी आई वांट टू बी अ प्रेसिडेंट of this tanzim, of this organization, and so we will be divided into 2 parts, into various different parts of the world। दुनिया के अंदर अलग अलग जमातों के अंदर बट जाते हैं। बताओ, आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम है? नहीं है, वहदानियत है उनके अंदर। और जहां पर इत्तिहाद होता है वहां ताकत होती है, जहां पर इत्तिफाक होते हैं लोग, वहां ताकत होती है। ये है, अगर किसी को ऐसे मारो तो आपकी उंगली टूट जाए, 2 उंगली से मारो तो उंगली टूट सकती, 3 से मारो तो उंगली टूट सकती, ऐसे करके घोंसा बना लो, किसी की खोपड़ी में मारो तो खोपड़ी तोड़ सकते हैं। आज इस कौम की वही हालत है कि नहीं? एकदम अलग अलग।
نہیں یہ کن کا پروٹیسٹ چل رہا؟ یہ تو سنی مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمان کا مدرسہ ہے جی، یہ تو فلاں مسلمان کی مسجد ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، احادیث، پروفٹ محمد آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، I am the last prophet, there will be no prophet after me، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں اس دنیا کے اندر، نبی پاک علیہ السلام آخری۔ بالکل صاف لفظوں میں کہا گیا، یا تو یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنے رتہ، ان کی مدد کے لیے آسمان سے دیوتا بھی اترے، محمد رسول اللہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟